نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني ومعاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواہ مسلم. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، مسلمانوں کو مذہب سے منحرف ہونے اور مرتد ہونے سے بچانے کے لیے اور اعدائے اسلام کو بدگمان ہونے سے بچانے کے لیے دعوت اللہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر دعوت کا کام بند کر دیا گیا تو دو بڑے نقصان ہوں گے. ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد اسلام سے منحرف ہو جائے گی، بہت سے مرتد ہوں گے، بہت سے لوگوں کے عقیدے بدل جائیں گے. دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اسلام، اللہ، قرآن اور رسول اور مسلمانوں کے بارے میں دوسروں کو جو بدگمانیاں ہیں وہ بجائے ختم ہونے کے دن بدن بڑھتی رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں مسلمان دعوت اللہ کا کام کریں، انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہی مشن دے کر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے تاکہ تم دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مگر سوال یہ ہے، کیا ہر فرد دعوت اللہ کرے گا؟ ہر فرد پر دعوت کا کام ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ دعوت اللہ مسلم معاشرے کے چنندہ لوگ اس فریضے کی ادائیگی کریں گے جو پورے لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلتی تفقہ فی الدین،
تاکہ وہ حقیقت میں اللہ سے ڈر جائے. یعنی ایک فرقہ، ایک طائفہ، ایک جماعت ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو اللہ سے ڈرائے. تو معلوم یہ ہوا ہر فرد پر یہ فرض عین نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے صرف مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، داعی بنا کر بھیجا. مدینہ آپ آئے تو حضرت خالد ابن ولید کو میدان کارزار کی طرف بھیجا. مختلف صحابہ کرام کو مختلف ذمہ داریاں دے دی. حضرت ابو بکر اور عمر بن خطاب آپ کے ساتھ مشیر کار تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بیت المال کی ذمہ داری دے دی. لہٰذا یہ سوچنا اور یہ خیال کرنا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے مشن میں لگ جائے، یہ بات غلط ہے. اگر دعوت اللہ کا فریضہ چند پڑھے لکھے لوگ ادا کر دیں تو انشاءاللہ پوری امت کی طرف سے یہ حق ادا ہوگا. مگر مسلمان کو جب بھی موقع ملے دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، سفر میں، حضر میں. میں نے صرف اس خیال کی نفی کی ہے کہ ہر فرد پر واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان کو اسلام کی دعوت ہر شعبے میں دوسروں تک پہنچانی چاہیے. اور رہی بات اصلاح کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو یہ مسلمانوں میں سے ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. لیکن جہاں تک دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور دعوت دینے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا اور سمجھدار جو اسلام کی بنیادوں سے واقف ہو، اگر وہ طبقہ یہ کام کر لے تو کافی ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اللہ نے طائفہ کی بات کہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مختلف مشن عطا کیے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی دعوت و تبلیغ کے 3 ذرائع تھے. ہر زمانے میں، تمام نبیوں کے ادوار میں. ان 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. ایک اللہ کی کتاب، اور ایک وہ نبی جن پر وہ کتاب نازل کی جاتی، اور تیسرے نبی کے اعوان و انصار، نبی کے ساتھی حواری. یہ 3 ذرائع تھے اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے. اللہ کی کتاب، صاحب کتاب یعنی نبی، اور نبی کے ساتھی حواری، اعوان و انصار. چونکہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ اللہ کی بہت ساری کتابوں میں نبیوں کا دور لمبا ہو جانے کی وجہ سے، نبیوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے کتابوں میں رد و بدل کر دیا تھا. تو پھر اللہ رب العالمین نیا ایڈیشن نازل کرتا، نئی کتاب نازل کرتا اور نئے رسول کو کتاب دے کر بھیجتا تو پورا سلیبس ہی بدل جاتا سوائے مختصر اور ضروری چیزوں کے. تو کتاب بدلتی رہی، انبیاء بدلتے رہے، انبیاء کے حواری بدلتے رہے. مگر جب اس روئے زمین پر آخری پیغمبر آنے والے تھے، آخری میسنجر آنے والے تھے، اور یہ بات اللہ کو معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، تاکہ قیامت کی صبح تک، چونکہ اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں تھے، اس لیے کتاب میں بھی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں تھی. فرمایا سورہ حجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کی وہی 3 بنیادیں تھیں. اللہ کی کتاب قرآن، صاحب کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین.
لیکن جب نبی محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان ادوار اور ان زمانوں میں جو ادوار و زمانے نبی کی ہدایت اور رہنمائی سے خالی تھے، جو ادوار و زمانے نبی کی قیادت سے خالی تھے، ان ادوار میں دعوت کے یہ 3 ذرائع کیسے ہوں گے؟ نبی تو ہے نہیں، کتاب تو محفوظ ہے، تو سب سے پہلی چیز کتاب جو محفوظ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن قیامت کی صبح تک ہو۔ نبی نے اپنی جگہ پر امت کے علماء کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے انبیاء کی نیابت علماء کریں گے۔ چونکہ انبیاء کا دور ختم ہو گیا تو نبی کی زبانی امت کے علماء نبی کی قیادت کر، نبی کی جگہ پر نیابت کریں گے، تو وہ جگہ پر ہو گئی نبی کی جگہ، اور نبی کے صحابہ تھے۔ قیامت کی صبح تک صحابہ کا مشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو عطا کر دیا، اور فرمایا، امام مالک نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ قیامت کی صبح تک ایک جماعت ہے جو حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر ڈٹی رہے گی حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو 3 چیزیں ابھی بھی ہیں دعوت کی جو بنیادیں ہیں، اللہ کی کتاب قرآن جو ہر تحریف اور رد و بدل سے اللہ نے محفوظ کر دیا، نبی کی جگہ پر نبی کے وارثین انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، اور صحابہ کی جگہ پر طائفہ منصورہ، ایک مخصوص جماعت جس کو اللہ نے اسی مشن کے لیے قائم رکھا ہے۔ یہ 3 بنیادیں آج بھی موجود ہیں۔ ہم اپنی جگہ تلاش کریں، ہماری جگہ کون ہے؟ امت کے جو علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے۔ ادوار نبی سے خالی ہیں تو انبیاء نے اپنے زمانے میں جو امت کی قیادت و سیادت کی ہے، دعوت اللہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ساری قیادت و سیادت اور وہ ساری قربانیاں امت کے علماء برحق کی ہے۔ اور نبی کے صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز سے سپورٹ کیا ہے، مدد کی ہے، اور جیسے 4 دانگ عالم میں توحید کی دعوت کو لے کر پھیل گئے، امت کے ایک طبقے طائفہ منصورہ کی وہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہے دعوت کی بنیاد۔ دعوت کے مراتب کیا ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دعوت کے 3 مراتب ہیں، کہاں سے دعوت شروع ہوگی اور دعوت کے ابتدائی نکات کیا ہوں گے۔ دعوت کے مراتب، جن مراتب کی بنیاد پر انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے، وہ 3 مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے توحید کا۔ یہیں سے انبیاء نے توحید ہی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے رسالت کا، کہ رسول اللہ کے مقام کو بتایا جائے۔ توحید یعنی اللہ کی معرفت، بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے اور شرک سے روکا جائے۔ رسالت یعنی رسول کی معرفت کرائی جائے، نبی کے فرامین اور احادیث صحیحہ کی عظمت بیان کی جائے، اور لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچایا جائے، لوگوں کو انکار حدیث سے بچایا جائے۔ اور تیسرا مرتبہ اور درجہ تھا معاد، الی المعاد، آخرت کا خوف دلایا جائے، تاکہ ان کے معاملات اور ان کے لین دین صحیح ہوں، ان کا رزق حلال ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ 3 مراتب کتنے عظیم ہیں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور آخرت کی ترغیب و ترہیب۔ کیا دنیا کے دعات ان 3 مراتب کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کر رہے ہیں؟
میں نہیں کہتا. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ما سوى اللہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جا رہی ہے ان سے بچو. ہر نبی نے اپنے زمانے میں یہیں سے شروعات کی. کیا کہا؟ اے لوگو ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہیں سے آغاز ہوا. نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، صالح نے، شعیب نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے آغاز کیا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا کوئی داعی جو اسلام کی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے داعی الی الاسلام کہلاتا ہے، داعی الی اللہ کہلاتا ہے، داعی الی الہدی کہلائے گا، داعی الی الرشد کہلاتا ہے، داعی الی سبل السلام کہلاتا ہے. اسے چاہیے کہ نبیوں کے طرز پر توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کرے. میٹھی میٹھی دعوت نہ کرے، میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تو میٹھی میٹھی دعوت کر کے اپنی اس میٹھی دعوت کو نبیوں کا کام نہ بتائے. نبیوں کا کام یہ ہے کہ جن انسانوں تک توحید نہیں پہنچی ہے ان تک توحید پہنچائی جائے. لہذا اگر کوئی اصلاح کا کام کرتا ہے تو اس کو نبیوں کا حوالہ نہ دے. بہت سارے لوگ مسلمان جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز سے دعوت کی شروعات کر رہے ہیں. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. کس نبی نے کہا ہے اپنی دعوت کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ کس نبی نے کہا ہے اگر آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے لیے مصلح ہیں اور مسلم معاشرے کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے اس کام کو دعوت الی اللہ یا تبلیغ کا نام نہیں دے سکتے. تبلیغ تو کہتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا کلام ساری انسانیت کے لیے تبلیغ کا ذریعہ ہے. لہذا جو لوگ نماز سے آغاز کر رہے ہیں وہ انبیاء کے منہج پر نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ کہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر رہے. پھر اللہ کے راستے میدان کارزار کی جو حدیثیں ہیں اپنے میٹھے میٹھے کاموں کے لیے ان حدیثوں کا حوالہ نہ دیں. یہ بھی تحریف ہے اللہ کے کلام میں کہ کام آپ کچھ اور کر رہے ہیں اور حوالے میدان کارزار اور میدان جہاد، فی سبیل اللہ کی آیتیں، فی سبیل اللہ کی حدیثیں آپ اپنے میٹھے میٹھے آسان سے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں اور امت کے ایک بڑے طبقے کو دعوت الی اللہ سے روک کر اپنے مخصوص اور محدود دائرے میں آپ محصور کر رہے ہیں. کتنی بڑی غلط بات ہے یہ. آپ اصلاح کر رہے ہیں، خوشی سے اصلاح کریں. ہر امت کے ہر فرد کو اصلاح کرنے کا اختیار ہے. کچھ لوگ دعوت کا آغاز حاکمیت سے کر رہے ہیں. دیکھو صاحب، دنیا کے کئی علاقے دیکھو جن مسلمانوں نے یہاں سے آغاز کیا زمین پر ہوگی تو اللہ کی حکومت ہوگی، ہلاک و برباد ہو گئے. خونریزی کی انہوں نے، بے قصور انسانوں کو قتل و غارت کیا، بے قصور انسانوں کے خون بہائے، دہشت کو عام کیا. اسلام دہشت کے خلاف ہے. اسلام کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کو جائز نہیں قرار دیتا. انہوں نے انسانوں کے خون بہائے اور آج بھی ان کی حکمت اور ان کی حاکمیت کی دعوت زوروں پر چل رہی ہے. یہ بھی انبیاء کے منہج سے انحراف ہے، انبیاء کے منہج سے ارتداد ہے. نبیوں نے ایسے دعوت کا کام نہیں کیا. طاقت کے زور پر کبھی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اگر ایسا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں 13 سال تک
دشمنان اسلام کے مظالم کو نہیں سہتے. مدینہ جانے کے بعد بھی آپ ڈیفنس میں اپنے بچاؤ میں میدان میں آئے. آپ نے کبھی اٹیک نہیں کیا, آپ نے کبھی اپنی طرف سے انسانوں کا خون بہانے کی بات نہیں کی. یاد رکھو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت ہمارا پہلا مشن ہے, ہمارا پہلا منصب ہے, وہ یاد رکھیں اس روئے زمین پر اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو یہ کہا کہ سنو, زمین پر پہلے انسانوں کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ ہے کون, توحید کا تعارف کراؤ. جب انسانوں کو اللہ کی معرفت ہوگی تو وہ خود بخود اللہ کی طرف آ جائیں گے. نبیوں نے یہی کیا, لوگوں نے اپنا منہج بدل لیا. اب میں نے دیکھا گزشتہ چند سالوں سے مخصوص اور محدود لوگوں کا ایک طبقہ ایک نیا طریقہ لے کر منظر پر آیا اور اس نے کہا کہ ہم اعدائے اسلام میں, غیروں میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, مگر کیسے؟ اپنے طریقے سے. نبیوں کا منہج کنارے رکھ دیا, ان کے راگ الاپنے لگے, ان کے سر اور ان کے تال کو استعمال کیا, یہاں تک کہ ان کے رنگ میں رنگ گئے, ان کے مذہبی شعار کو اختیار کیا, آیتوں کے غلط استدلالات کیے, قرآن کو اپنے منہج سے ہٹانے کی کوشش کی, اور بزام خود اپنے گمان میں وہ وقت کے سب سے بڑے داعی بن گئے. قرآن کی رہنمائی نہیں لی, انبیاء کے وارثین کو اپنے ساتھ میں نہیں ملایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی رہنمائی نہیں لی, صحابہ کے منہج کو پس منظر میں نہیں رکھا. کیا دعوت کیسے کی؟ دوسری قوموں میں گئے اور ان کے طور طریقے اختیار کر لیے. مثال کے طور پر ہمارے برادران وطن کے بیچ میں کوئی جائے اور تلک لگا لے اور وہ ساری حرکتیں کرے جو اسلام میں ہے ہی نہیں, اور پھر وہ یہ میسج دینے کی کوشش کرے کہ میں ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں. یہ انبیاء کرام کے منہج کو رسوا کرنا ہے. اسلام کا اپنا ایک معیار ہے, اللہ کے دین کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, اس کو اس کے معیار سے نیچے اتار کر انتہائی بے غیرتی کے ساتھ پیش کرنا اور ان کے رنگ میں رنگ جانا, ان کی بولی بولنا, ان کا روپ دھار لینا, ان کے جیسی شکل و صورت بنا لینا اور دھیرے سے اللہ کی طرف آؤ بول کر خوش ہو جانا کہ میں نے اللہ کی دعوت دی ہے. اللہ کا پیغام ہمیشہ سے ڈنکے کی چوٹ پر رہا ہے, چھپ چھپا کر, دب دبا کر اللہ کی طرف نہیں بلایا جاتا. جس کو آنا ہے اللہ کی طرف آئے, جس کو نہیں آنا ہے انکار کرے. مگر اسلام کی دعوت ان راستوں سے نہیں ہوتی جس طریقے پر کر رہے ہیں, اور دلائل اللہ کی پناہ, طریقہ اللہ کی پناہ. دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں صاحب, ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھو, کلمۃ حق اريد به الباطل, اسی لیے کہا جاتا ہے علماء کی رہنمائی ضروری ہے. قرآن کی آیت لے لی, قرآن کی آیت کا ترجمہ میں بتا دوں. اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے؟ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين, بے شک جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے یہودیت اختیار کی, جو عیسائیت کو اختیار کر گئے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے تو ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس, اور کسی بات سے ڈرنے اور غم کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ غمزدہ نہیں ہوں گے. قرآن کی اس آیت سے ثابت کیا کیا؟ اللہ کی پناہ. یہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جو جس مذہب پر ہے, مسلمان ہیں, یہودی رہیں, عیسائی رہیں, کوئی جس مذہب کو مانتا ہے اسی مذہب پر رہے, بس اللہ کو مان لے تو جنت میں جائے گا.
کتنا توڑ دیا آیت کو، اس کے مفہوم سے کتنی کھلواڑ کیا۔ آیت کا مفہوم کیا تھا؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سن لو، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی محترم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو امت میں کوئی بھی مسلمان نام کا شخص نہیں تھا۔ مسلمان تھے، محمدی نہیں تھے، امت محمدیہ سے تعلق نہیں تھا۔ تو اس وقت دنیا میں کون تھے؟ عیسائی تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے تھے، مبعوث نہیں کیے گئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے دنیا میں یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر، شریعت پر۔ تو جو لوگ اپنے اپنے زمانے میں سچے مومن، آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں، وہ سچے عیسائی، وہ سچے یہودی اور آج کے سچے محمدی، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ مطلب تھا آیت کا۔ لیکن قرآن آنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور جس مذہب پر بھی ہو سب جنتی ہیں۔ یہ آیت کو توڑ دیا آپ نے۔ اور یاد رکھیے، نبی محترم نے فرمایا، من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آیت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ قرآن آنے سے پہلے جو عیسائی تھے، بھلے وہ عیسائی تھے مگر قرآن تو آیا نہیں تھا، اس لیے وہ عیسائی ہونے کے ساتھ سچے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، دنیا سے عیسائیت پر رخصت ہو گئے، تو وہ جنتی ہیں، کیونکہ اسلام اس وقت آیا ہی نہیں تھا، محمدیت آئی نہیں تھی۔ اور جو عیسائیت کے آنے سے پہلے سچے یہودی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، وہ گرچہ یہودیت پر مرے مگر اس وقت عیسائیت دین نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ یہودی مومن جنت میں جائیں گے، ان کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اتنی صاف ستھری بات کو اتنا بگاڑ کے پیش کیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پر ایمان لانے کی، اپنی اپنی کتابوں پر ایمان لے آؤ، تم مومن ہو گئے۔ کیا کیا؟ صاحب ان کے درمیان میں گئے اور کہا کہ تمہارے پاس جو تمہاری مذہبی کتاب ہے ضرور کوئی نہ کوئی نبی پر اتاری گئی ہوگی، اور ان کے خداؤں کو، ان کے معبودان باطلہ کو نبی کا درجہ دے دیا اور کہا یہ ضرور کوئی نہ کوئی نبی گزرے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی نبوت کے بارے میں کہا، 30 پارے 114 سورتوں کی کتاب، لاکھوں احادیث موجود ہیں، کبھی کوئی اشارہ کیا گیا؟ ارے قرآن میں دیکھو کیسے تورات کے بارے میں بار بار کہا ہے، کیسے زبور کے بارے میں کہا، کیسے بارہا انجیل کے بارے میں کہا۔ قرآن نے اور کتابوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اور جب قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کتابوں کا، اور جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں نہیں کیا، آپ صرف اپنا گمان اور اپنا قیاس لگا کر کسی مذہب کی شخصیت کو نبوت کے درجے پر کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرکیہ جملہ بھی ادا کر لیں، ان کے خداؤں کی پرستش بھی کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی اپنے زمانے میں کوئی نبی رہے ہوں گے۔ استدلال کیا کیسے؟ قرآن کی ایک دوسری آیت کو بگاڑا۔ اللہ نے فرمایا، قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ جتنے وہ دعات ہیں جو بین المذاہب دعوت کا کام کر رہے ہیں، اسلام اور ادرس، ان کے درمیان جو تقابلی مطالعہ کرتے ہیں اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ان تمام دعات کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے۔ اب آیت کو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو۔ ایک مسلمان کے ادنا سے بچے سے پوچھو اہل الکتاب جب کہا جائے گا تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک معمولی مسلمان سے پوچھو کہ جب بھی اہل کتاب کہا جائے گا تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔
یا اہل الکتاب، تو قرآن کا خطاب ہے اہل کتاب کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعی میں اہل کتاب تھے. ان کی کتاب تورات اور انجیل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. مدینہ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پہ مدینہ کے کسان جو قریش مکہ کے عقیدے پر تھے، لیکن مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی بستیاں تھیں، وہ اہل کتاب تھے. اور نجران میں عیسائیوں کی بستی تھی، تبوک کی طرف عیسائی رہتے تھے، وہ عیسائی تھے. ان یہودیوں کو اور نجران کے ان عیسائیوں کو اور دنیا بھر کے سارے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے اللہ نے کہا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اگر تم اپنا تعصب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ختم کر دو. اہل کتاب سمجھتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، قرآن سچی کتاب ہے. ان کو اللہ کی الوہیت پر کوئی انکار نہیں تھا، حالانکہ ان میں بھی کچھ لوگوں نے عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، مگر من جملہ تمام اہل کتاب کا اس پر عقیدہ نہیں تھا. لیکن قرآن میں اہل کتاب سے پورے یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ تم کو اعتراض کس پر ہے؟ یہودیوں کو اعتراض ہے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالتوں پر، اور عیسائیوں کو اعتراض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. بس جھگڑا رسالت کا ہے. تم رسول کو رسول نہیں مانتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رسول کی رسالت کو تھوڑی دیر کے لیے مت مانو، مگر اللہ کو تو مانتے ہو. تو اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. ہم بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تم بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں اور تم میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنا تھا. آ جاؤ، کم سے کم توحید کے نقطے پر ہمارے ساتھ آ جاؤ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر یہ اہل کتاب بھی اعتراض کریں تو ان سے کہہ دو کہ گواہ ہے نا ہم تو مسلمان ہیں. کتنی صاف ستھری بات تھی. مگر اس آیت کریمہ کو لے کر دنیا کے دوسری قوموں پر یہ فٹ کر رہے ہیں. دوسری قومیں جو اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ آیت کریمہ کو استعمال کر رہے ہیں اور اہل کتاب میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ یہ کہ قرآن کے مد مقابل ان کی کتابوں کی ترویج کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کی اشاعت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مخاطب ہے. اہل کتاب سے وہ مخاطب نہیں ہے، اہل کتاب سے یہود و نصارہ مخاطب ہے. ان کی کتابوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، دوسری کوئی قوم اہل کتاب سے مخاطب نہیں ہے. لہٰذا ان کے مذہبی خداؤں کو نبی مان لینا، ان کی کتابوں کے اشلوق پڑھنا اور فخر محسوس کرنا. یاد رکھیے اس مسئلے کو ایک بار پھر سمجھ لیں. جب بات حق و باطل کی آ جائے گی، جب بات ایمان اور کفر کی آئے گی، جب بات توحید اور شرک کی آئے گی، تو قرآن کا منہج دیکھو. اللہ نے کہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جب بات کفر ایمان کی ہوگی، شرک اور توحید کی ہوگی، تو لکم دینکم ولی دین کا منہج ہوگا. وہاں مداحنت نہیں ہوگی، وہاں سمجھوتا نہیں ہوگا کہ لاؤ ہم بھی تمہارے سر میں سر ملائیں، ہم بھی تمہارے تال میں تال ملائیں، تمہارا راگ ہم بھی الاپیں اور مسلمانوں میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحیح دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کی پناہ تمہارے شر سے، تمہارے گندے اور خبیث مقاصد سے اللہ مسلم امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا، تم نے اللہ کی کتاب کو رسوا کیا، اور تم نے اللہ کی محبت کا آڑ لیا، نبی کی رسالت کا آڑ لیا. لکم دینکم ولی دین کہنے کی بجائے تم نے ان کے اشلوق کو اپنا اشلوق بنا لیا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف ہے، ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں، ہم بہت سارے چیزوں سے بچنے کے لیے مارے خوف کے یہ طریقہ اپناتے ہیں. ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے
اہل کتاب کو تو پھر بھی بڑی نرمی کیا اسلام نے، مگر ایک روایت سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں اُتِیَ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِیہودی و یہودیۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ کو لایا گیا، قد احدثا جمیعا، دونوں نے زنا کیا تھا۔ جب ان کو لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مدینہ کے کمانڈر تھے، آپ مدینہ کے امیر تھے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی کے معاہدے میں تھے، لہٰذا یہودیوں کے فیصلے بھی آپ کیا کرتے تھے، مگر آپ فیصلے پر کسی بھی قوم پر اپنی کتاب کو نہیں تھوپتے تھے، بلکہ ان کی کتابوں کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم کو کیا سزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو یہودی ہو، تو آپ نے فرمایا ما تجدون فی کتابکم، تم اپنی کتابوں میں زنا کی سزا کیا پاتے ہو؟ شادی شدہ زانی کو کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اور دنیا کے ہر نبی کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمام کتابوں میں قدر مشترک ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا ان کے یہاں بھی رجم کی سزا ہے۔ آپ نے پوچھا میں نہیں کہتا، تم اپنی کتابوں میں بتاؤ کہ زانی کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک عالم آگے آیا، اس نے کہا ان احبارنا قد احدثوا تعمیم الوجه والتجبیب، ہمارے بعض مشائخ اور علماء نے یہ سزا تجویز کی ہے کہ زانیہ کا چہرہ کالا کر کے اس کو گدھے پر الٹا بیٹھا کر بازار میں گھمایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام تھے، کسی زمانے میں ایک بڑے یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام ان کی رگ رگ سے واقف تھے، تورات کی تمام تختیوں کے بیچ میں جو حروف تھے اس سے واقف تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ادعوہم بالتوراۃ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے تورات منگائیے، تورات منگائیے، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تورات منگائی گئی، تورات آئی تو فجعل احدهم يقرأ ما قبلها وما بعدها، ان میں سے ایک آگے بڑھا، تورات میں جہاں رجم لکھا تھا، سنگ سار کرنے کی سزا لکھی تھی، وہاں انگلی رکھ کے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ ہوشیاری کرنے والے علماء تو چھوڑو، نبیوں کے سامنے بھی ہوشیاری کرتے ہیں۔ رجم کی آیت پر انگلی رکھ کے آگے پیچھے کا پڑھ رہا ہے۔ نبی حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اخر یدک، اخر یدک، ہاتھ ہٹاؤ، ذرا ہاتھ ہٹاؤ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ آیَةُ الرَّجْمِ، تو تورات میں رجم کی آیت سامنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن نہیں، تورات کی روشنی میں جاؤ سزا دے دو۔ کیوں منگایا؟ سزا نافذ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ لاؤ تمہاری تورات حق ہے، میں قرآن کو سائیڈ میں رکھ کے تورات پر عمل کرتا ہوں۔ قرآن کو رسوا مت کرو۔ قرآن دنیا کی ساری کتابوں کو منسوخ کر چکی ہے۔ نجات کی بنیاد اگر ہے تو ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اگر کوئی کرسچن کے پاس آپ جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ توحید تو بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، تو میں توحید کو مان لیتا ہوں، اچھی بات ہے، میں شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانوں گا، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک ہمارے نبی کی رسالت کو نہیں مان لیتا۔ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ میرے بارے میں جو بھی سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، میرے بارے میں سنے گا کہ محمد آخری میسنجر ہیں اور مجھ پر ایمان کے بغیر دنیا میں مر جائے گا تو کبھی بھی جنت میں جا سکتا، صرف جہنم میں جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ توحید تو اس نے مان لی بائبل کی روشنی میں، مگر ابھی مسلمان ہوا نہیں جب تک ہمارے نبی کی رسالت کو نہیں مان لیتا۔ اب اگر کوئی رسالت کو نہ مانے، توحید کو مان لے تو وہ بھی مومن نہیں، اور اگر کوئی قرآن نہ دیکھے، صرف بائبل دیکھنا چاہے، نہیں قرآن ہٹاؤ بائبل لاؤ، تو قرآن کو اس نے مانا۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو ہٹاؤ تورات لاؤ،
تو کتنا بھی اچھا یہودی ہو، اس نے قرآن کو مانا، قرآن کو مان بغیر کسی شرط کے، جب تو مومن ہوگا، بغیر کسی کنڈیشن کے جو قرآن کو مانے گا وہ مومن ہوگا۔ اسی لیے تو دیکھیے اللہ کے رسول کتنے سخت ہیں اس معاملے میں۔ میں نے کہا یہ دین لکم دینکم ولی دین والا ہے، یہاں باطل سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ارے سن لو، امت میں ایک ادنا صحابی تو دور، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی کھا کے پا کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہاتھ میں تورات ہے، اللہ کے نبی بڑے غضبناک ہو گئے۔ آپ اہل کتاب کی آیتیں پیش کر رہے ہیں نا، دیکھو اہل کتاب میں یہود تھے اور یہود پر تورات نازل ہوئی تھی، دوسری تو باتیں ہی نہیں تھی، دوسرے منہج، دوسرے مذہب، دوسرے مشرق، دوسری کتابوں کی تو بات ہی نہیں تھی، بات تورات کی تھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ تورات کو دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ آپ نے کہا یا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یہ تورات کے جو نبی تھے موسیٰ، اگر وہ بھی زندہ ہو جائے تو ان کو بھی میری اتباع اور میری پیروی کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ حیا واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، موسیٰ بھی اگر تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو فالو کرو تو تم صحیح راستے سے صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، کیونکہ ساری رسالتیں منسوخ ہو گئیں، ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو اپنی رسالت لائیں گے نہیں، ان کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب وہ آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے۔ امام مہدی بھی اپنی شریعت نہیں لائیں گے، لہٰذا شریعتوں کو آپس میں گھال میل مت کرو، گڈ مڈ مت کرو، حق و باطل کو مت ملاؤ، سیدھے سادے نوجوانوں کو بے وقوف مت بناؤ، شریعت کا مذاق مت بناؤ، اللہ کی کتاب کو رسوا مت کرو، نبی کی رسالت کو رسوا مت کرو۔ ایک آدمی دوسری قوموں کے فیسٹیول میں جاتا ہے، ان کے جیسا روپ دھار لیتا ہے، پیچھے دم لگا لیتا ہے، ناچتا ہے، کوئی کسی کی شکل لے رہا ہے، کوئی کسی کی شکل لے رہا ہے، اور ان کے اشلوک بھی کہتا ہے، ان کی باتیں بھی کرتا ہے، اور بیچ بیچ میں اللہ احد بھی بول دیتا ہے، اور آ کے پھر خوب مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، دیکھو بیچ میں میں نے دھیرے سے اللہ کی طرف بلا لیا۔ اتنا رسوا کرو گے اسلام کو؟ اسلام ڈنکے کی چوٹ کا مذہب ہے، ماننا ہے مان، نہیں ماننا ہے مت مان، لیکن ہمارا یہ منہج ہے۔ تو یہ جو نیا طریقہ لے کر آئے ہیں، ان کی بڑی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کئی روپ میں آئیں گے، کئی انداز سے آئیں گے، آپ کے عقیدے سے کھیلیں گے، قرآن پر آپ کے ایمان کو کمزور کریں گے، رسالت پر آپ کے ایمان کو چیلنج کریں گے اور آپ کو دوسرے رنگ میں رنگ دیں گے۔ ایک معیار ہے مسلمانوں کا، ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ایک حجت ہے، ایک برہان ہے، دلیل ہے، اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ تو یہ تو رہی ان کی باتیں۔ تو جو توحید سے ہٹا گمراہ ہو گیا۔ میں کچھ باتیں اور عرض کر دوں میرے بھائیوں، توحید کے معاملے میں، دعوت اللہ کے معاملے میں چند باتیں یاد رکھیں جو اسباب جو ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، دل میں صداقت و سچائی ہوگی تو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں آئے گا۔ اخلاص ہوگا تو نہ خوف کسی کا ہوگا، نہ کسی سے لالچ ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء اور رسل اللہ کے پیغاموں کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ کرتے تھے تو وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے۔
سچا داعی ہوگا تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، انبیاء کے طرز پر۔ اسی طرح سے اخلاص ہوگا تو خوف صرف اللہ کا ہوگا، اخلاص ہوگا تو امید، لالچ، طمع صرف اللہ سے ہوگی، کسی کی لالچ میں نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی دنوں کی بات ہے، قریش مکہ نے اپنے سردار عتبہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ عتبہ آیا، کہنے کیا لگا، سن لو، ہمارے سامنے بھی کئی بار دنیا آفر میں پیش کی جا سکتی ہے۔ عتبہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے کیا ہو بھتیجے؟ تم ہم میں سب سے معزز انسان ہو، تم چاہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں، تم چاہو تو اتنا مال تمہارے قدموں میں جمع کر دیں کہ پورے عرب میں تم سے زیادہ رئیس اور مالدار کوئی نہ رہ جائے، تم چاہو تو ہماری قیادت اور سیادت کر سکتے ہو، ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو پورے عرب کی سب سے خوبصورت خاتون سے تمہارا نکاح کر دیں۔ بھتیجے، اگر تمہیں تمہارا کوئی شیطان تنگ کر رہا ہے تو کئی بار انسانوں کو شیاطین تنگ کرتے ہیں، بھوت پریت تنگ کرتے ہیں، کہو تو ہم تمہارا اچھا علاج کروا دیں، مگر یہ سب بند کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اس کی بات۔ کہا، ابو الولید آپ نے اپنی بات کر لی؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حام میم سجدہ کی تلاوت شروع کی، سجدے کی آیت تک آپ نے تلاوت کی، پھر سجدہ کیا اور کہا، ابو الولید مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ عتبہ وہاں سے واپس لوٹا اور اس نے کہا سرداران قریش سے، خلو سبیلہ، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے کوئی بڑا معاملہ لگتا ہے، میں نے جو کلام سنا ہے پہلے کبھی نہیں سنا۔ کہا، دیکھو عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ ارے سنو تو، سنو گے تو ہو سکتا ہے آپ پر بھی جادو چل جائے۔ محمد کا جادو عتبہ پر بھی چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، لالچ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اخلاص ہے۔ بہت سارے دعات آگے آتے ہیں اور ڈر اور خوف سے پھر اپنا مشن بدل دیتے ہیں، حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کسی کی دھمکی، کسی کے کچھ سے ہار جاتے ہیں اور راستہ بدل دیتے ہیں اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دعات آتے ہیں اور لالچ میں آ کر کے ان کا مقصد دعوت اللہ نہیں ہوتا، مقصد دنیا میں شہرت اور دولت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ان کو اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے وہ فوراً دنیا دار بن جاتے ہیں اور خوب بڑے بڑے زمینیں خرید لیتے ہیں۔ اخلاص شرط ہے۔ دوسری چیز علم و بصیرت شرط ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ دعوت کا کام کرے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے دعوت کا کام کرنے کا ذوق ہے، دعوت کے میدان سے دلچسپی ہے، دعوت کو اپنا مشغلہ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی روشنی میں علم کی طرف آؤ۔ اللہ نے کہا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ راستہ وہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی میرے صحابہ بھی۔ بصیرت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہو کہ ناسخ منسوخ کیا ہے، آپ کو معلوم ہو کہ قرآن کی آیتوں میں محکم اور متشابہات کیا ہے، آپ کو معلوم ہو قرآن کی باریکیاں، آپ کو معلوم ہو تفسیر کی باریکیاں، آپ کو آیتوں کے اسباب نزول کا علم ہو، ان کے پس منظر کا علم ہو، کون سی سورہ، کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو کن حالات میں کہی ہے، تفصیلی علم ہو شریعت کا، اور پوری بصیرت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ دعوت پیش کریں، تو بصیرت شرط ہے، علم شرط ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین حاصل کریں، اس کے بعد دعوت اللہ کا کام کریں۔ جو لوگ بغیر علم کے تبلیغ کرنے آ جاتے ہیں، دعوت اللہ سے اپنے نام کو منسوب کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب یہ تو بہت سارے دعات کا دور ہے، جس کے جب من میں آئے آدھی رات کو داعی بن سکتا ہے۔ ایک ذرا سا اپنا یوٹیوب چینل بنا لے، ایک اچھی سی ٹوپی لگا لے، جو من میں آئے کہنا شروع کر دے، 2-4 مہینہ یہاں وہاں تیر مارے، 200-400 فالوورز تو آ ہی جائیں گے، بہت سارے فین پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ وقت کا بڑا سب سے زیادہ پاورفل اسکالر بن جائے گا۔
یہ سارے مدارس اور لاکھوں کروڑوں علماء جو عالم بننے کے لیے 12 سال 10 سال محدثین کے طرز پر علم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب پاگل ہیں، یہ بڑے شانے ہیں، یہ بڑے ہوشیار ہیں، ان کی فیلڈ کچھ اور ہے، یہ کہیں اور آ کر شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جو من میں آیا حلال کیا، جو من میں آیا حرام کیا، 2 منٹ کی کلپ بنا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور نوجوان وہ کلپ لا کر کے علماء کرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے کیوں نبی کی شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کیوں دعوت کو بالکل ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ دعوت کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا کلام سب سے بھاری اور وزنی شے ہے۔ میرے بھائیو، علم نہیں ہے تو دنیا میں رسوائی ہے۔ میں نہیں کہتا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ان ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ علم ایسے اچانک نہیں اٹھایا جائے گا کہ سارے علماء مر گئے، ساری کتابیں جلا دی گئی، نہیں، ایک ایک کر کے اچھے سچے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، پھر مسئلہ باقی رہے گا، جہالت باقی رہے گی، لوگ جاہلوں کو مسند افتاء پر بٹھا دیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ بیچارے اصول تفسیر نہیں جانتے، اصول حدیث نہیں جانتے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اصول فقہ سے واقف نہیں ہے، ایک حدیث کا عربی میں حدیث پیش کر دیں تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، لغت سے واقف نہیں ہے، باریکیوں سے واقف نہیں ہے، فضلوا، پھر وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوموں کو اور نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سے بہت سارے دعات ہیں، قرآن کی آیت بھی صحیح نہیں پڑھتے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ علماء کو ان کے حوالے دے رہا ہے۔ مت گمراہ ہوئیے، مت گمراہ کیجیے، مت گمراہ کیجیے۔ اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہی ہے تو آئیے علم حاصل کیجیے، ورنہ کل اللہ پوچھے گا کان سے، آنکھ سے، دل سے، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کوئی موقف اختیار مت کر اگر تجھے علم نہیں ہے، کل قیامت کے دن سننے کی طاقت، دیکھنے کی قوت، بصارت اور سوچنے کی قوت سے اللہ پوچھے گا۔ یہ ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے۔ کبھی محدثین کے سامنے بیٹھا، کبھی علماء کے سامنے 6 سال 10 سال لگائے، کبھی حدیث کو حدیث کے طریقے پر، حدیث کو محدثین کے طرز پر، تفسیر کو مفسرین کے طرز پر حاصل کیا، فقہ کو فقیہوں کے طرز پر، مفتیوں کے طرز پر حاصل کیا؟ نہیں کیا، مگر داعی بن گیا۔ معاف کیجئے، شوق ہے تو علم حاصل کیجئے، بصیرت حاصل کیجئے۔ دعوت کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل شرط ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے اچھا کون ہے؟ کس کی دعوت ہے؟ تو عمل شرط ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا، میں بھی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، کہا قرآن کی 3 آیتیں پڑھی ہے، اس سے مطمئن ہو۔ کون سی 3 آیتیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، سمجھتے نہیں۔ اور دوسری آیت سورہ ہود کی کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جو میں جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور تیسری آیت سورہ حدید کی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بڑا ناراض کرنے والا کام ہے کہ تم کہو اور خود عمل نہ کرو۔ یہ 3 آیتیں پڑھے ہو؟ کہا ہاں پڑھا تو ہوں۔ مطمئن ہو؟ کہا نہیں میں مطمئن تو نہیں ہوں۔ کہا یہ دعوت کا کام تم نہیں کر سکتے، اپنے نفس سے شروع کرو۔ دعوت کا کام نہیں کر سکتے، عبداللہ ابن عباس نے کہا اپنے آپ سے شروع کرو، پہلے اپنے آپ کو ان آیتوں میں ڈھالو۔ تو عمل شرط ہے،
اخلاق حسنہ شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے, اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں. دنیا میں آپ دیکھیے, نیٹ گوگل پہ جائیے, گوگل کا دور ہے, اسی لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے صاحب. گوگل پہ جائیے, بیسٹ مین آف ورلڈ, دیکھیے دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہے, دیکھیے سب سے پہلا رینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اعداء اسلام نے اس بات کو مان لیا, الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو. مان لیا محمد دنیا کا پہلا شخص, پہلے نمبر پر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. کوہ صفا پر آپ چڑھے, آپ نے دعوت کا آغاز کیا, آپ کو مارا گیا, کئی بار آپ کے صحابہ کو مارا گیا, آپ نے انتقام نہیں لیا, آپ نے گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا, آپ نے نرمی اختیار کی. اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ نرمی اختیار کیا جائے, نرم الفاظ ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, تم دونوں جاؤ فرعون سے نرم گفتگو کرنا, شاید وہ مان جائے. نرم گفتگو میں بڑی تاثیر ہے, اچھے کا دل پگھل سکتا ہے نرم گفتگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اگر مدینہ کی کوئی لونڈی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, جس گلی میں چاہتی آپ کہتے چلو میں تمہارا مسئلہ پوچھ کر تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہ نبی خاکسار تھے, انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے. جو پروٹوکول دعات نے بنا لیا ہے, واللہ نبی اگر سن لیں, خلفائے راشدین سن لیں تو کبھی پسند نہیں کریں گے. بڑی بڑی خطیر رقم لے کر اسٹیج سے ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ 5 اسٹار ہوٹل میں, کوئی دیکھنا نہیں, بلیک شیشے والی گاڑی چاہیے, اے سی والی گاڑی, 5 اسٹار ہوٹل میں اے سی کا کمرہ چاہیے, بہت مہنگی ہوٹل چاہیے, ساتھ میں 1-2 خادم چاہیے, 2 دن کی کانفرنس ہے, سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں, مگر یہ 5 اسٹار ہوٹل سے 4 لوگوں کے بیچ میں اسٹیج پر جا کر تقریر کر کے پھر 5 اسٹار ہوٹل پہنچ جا رہے ہیں. ہمارے نبی چٹائی پر سو رہے ہیں, نشان پڑ جا رہے ہیں. ایک لونڈی چاہے تو مسئلہ پوچھ لے, ہمارا نبی وہ خاکسار نبی ہے. ہم اس نبی کی شریعت کو پہنچانے کے لیے اپنے پروٹوکول بنا کر رکھے ہیں. مسجد میں ہمیں رکنے میں شرم آتی ہے, مسجد کی چٹائی پر لیٹنے میں شرم آتی ہے, عام لوگوں سے ملنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. یہ نبی کے منہج سے ہٹ جائیں تو دعوت میں کامیاب ہو سکتے. شرمسار کر دیا صاحب, ایک معیار بنا لیا, ایک اسٹیٹس. ہم سے کوئی ملنا نہیں, ہم سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا, ہمارا اپنا ایک معیار ہے. نبی بیچ میں رہتے تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ سخت دل ہو جائیں, اجٹ آنا نہیں ملنے گڑا, اگر آپ بھی ایسی اجٹ ہو جائیں, کسی سے نہ ملیں, کسی کے سوال کا جواب نہ دیں, کسی سے خندہ پیشانی نہ رکھیں, اپنا ایک پروٹوکول بنا لیں, تو جو شہد کی مکھیوں کی طرح, چھتے کی طرح سب آپ کے ارد گرد جملے سب چھٹ جائیں گے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. نبی سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا؟ یہ سارا سسٹم بند ہونا چاہیے. امرتسری ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو دیکھو, سواری بھی دوسرے کی نہیں لیتے تھے, خود چل کر آتے تھے, ایک کونے میں اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے. وقت کا سب سے بڑا مناظر. شاہ اسماعیل شہید کو دیکھو, ارے دور مت جاؤ, صحابہ کو مت دیکھو, اپنے ماضی قریب کے اسلاف کو دیکھو. کھادی کپڑا پہنتے تھے, سادی سی ٹوپی, سادے سے کپڑے, اور علم کے قلعے تھے, علم کے پٹارے تھے. سادگی لائیے, تواضع لائیے. اخلاق حسنہ کے لیے تواضع شرط ہے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, جو جتنا تواضع کے ساتھ رہے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا.
اخلاق کے لیے صدق و صفا، امانت داری، زبان کی سچائی چاہیے۔ آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی قوم میں امین و صادق کہلائیں۔ نبی 40 سال مکہ میں گزارے، صفا پر کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا 40 سال کی زندگی کے بعد پوچھا ما جربنا علیک الا صدقا، لوگوں نے کہا کیا میں کہوں اگر، آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، تو آپ میری اکنتم مصدقیہ، تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ پر سوائے سچ کے کسی چیز کا ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ امین و صادق کہلائیے، اس کے بعد آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ یہ اخلاق حسنہ ضروری ہیں، حکمت و موعظت ضروری ہے، کب دعوت دینی ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں سے ہر وقت نہیں کہا، جب انہوں نے تعبیر طلب کی، تنہائی دیکھی تو کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں بتاؤ ہر چیز کا الگ الگ معبود اور خدا یہ بہتر ہے، یا ساری خدائی کسی ایک کے اندر ہو اور وہ ہر چیز پر اکیلا قہار ہو، غالب ہو، وہ بہتر ہے؟ پانی کے لیے کسی کے پاس جاؤ، اولاد کے لیے کسی کے پاس جاؤ، کسی چیز کے لیے کسی کے پاس جاؤ، یہ اچھا ہے؟ یا ساری قدرت کسی ایک کے اندر ہو اور جہاں بھی رہو اسی سے مانگو، وہی ہر چیز پر قہار غالب ہو، یہ بہتر ہے؟ ان کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ تو صحیح وقت کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعوت نہیں دی، جب حضرت حمزہ نے آپ کی طرف سے ابو جہل سے بدلہ لیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ اگر تم میرا دین مان لو تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو موقع کا حکمت یہ ہے کہ موقع کا انتظار کیا جائے۔ حکمت مولانا آزاد فرماتے ہیں حکمت کب تک ہے؟ جب تک آپ کا عقیدہ محفوظ ہے۔ ابھی میں نے کہا ان لوگوں کی بات جو قرآن کی آیتوں کو بگاڑ رہے ہیں، انبیاء کرام کے منہج دعوت کو بگاڑ رہے ہیں، سن لیں حکمت کی سرحد ہے، حکمت کے حدود ہیں۔ حکمت اس وقت تک ہوگی جب تک آپ کا عقیدہ صحیح سالم ہے۔ جہاں آپ کا عقیدہ بگڑ گیا، جہاں آپ کا منہج بگڑ گیا، وہاں حکمت کی حد ختم ہو گئی۔ حکمت کے لیے نرم الفاظ، اچھا طریقہ، مجادلہ احسن ضروری ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ بہت ساری باتیں اور کہنا تھا۔ اعتدال، اعتدال میرے بھائیوں، جس قوم میں آپ دعوت کر رہے ہیں اس قوم کی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ زبان میں مہارت پہلی شرط ہے۔ پھر وہ داعی بشیر و نذیر ہو، بشیر و نذیر ہو۔ بشیر و نذیر کا مطلب کیا ہے؟ بشیر و نذیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہنم سے ڈراتا ہو تو جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہو، اگر اسلام کے حقائق پیش کرتا ہو تو دوسری قوموں کے سامنے ان کی کوتاہیاں بھی بیان کرے، اگر کوتاہیاں بیان کرتا ہے تو محاسن اسلام بھی بیان کرے۔ دونوں طرف برابر ہو، بیلنس رکھے۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے، دعات سے گزارش ہے، بشیر و نذیر بنے، نہ اتنا ڈرا دے کہ لوگ ڈر کر بدزن ہو جائیں، نہ اتنی خوشگمانی میں رکھیں کہ کچھ بھی کرو تمہاری نجات تو ہونی ہی ہے، تمہاری فلاح بخشش کروا لیں گے، وہ سفارش کروا لیں گے۔ نہ بشارت اتنی دو کہ لوگ جہنم سے بے خوف ہو جائیں، نہ اتنا جہنم اور موت سے ڈراؤ کہ لوگ اللہ سے نا امید ہونے لگیں۔ برابر برابر بیلنس رکھو۔ زبان پر مہارت، بشیر و نذیر ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور معاذ کو یمن داعی بنا کر بھیجا تو نصیحت کی، دونوں کو نصیحت۔ نبی فرما رہے ہیں بشرا ولا تنفرا، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو خوش کرنا، نفرت مت دلانا۔ یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنا، سختی مت کرنا۔ اسلام میں سختی جائز، تتابعا ولا تختلفا، دونوں مل کے رہنا، آپس میں خود مت لڑنا، نہیں تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ علماء کو اپنی لڑائیاں اپنے بند کمروں میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ خود منتشر ہو جائیں گے۔ اس سے پوچھوں کہ اس سے پوچھوں، یہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے۔ اسی لیے علماء کی ایک مجلس ہونی چاہیے، جب تک کہ سارے لوگ متفق کسی مسئلے پر نہ ہوں تو کسی مسئلے میں ڈسکس نہ کریں۔ عوام کا مسئلہ ہے، عوام منتشر ہے، امت محمدیہ کے افراد منتشر ہیں، کس کو سچا مانے کس کو جھوٹا مانے۔ اس لیے علماء مل جائیں، تتابعا
ولا تختلفا، اپنے منہج کو ملا لو، اپنے نظریات کو ملا لو، آپس میں ڈسکس کرو، ایک دوسرے سے مسئلہ سمجھو سمجھاؤ، اور امت کے سامنے کوئی ایک مسئلہ پیش کرو۔ تتابعا ولا تختلفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، انبیاء و صحابہ عزم و استقلال کے ساتھ اپنی دعوت پر ڈٹے تھے، ہمیں بھی وہ عزم و استقلال کی ضرورت ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ نبی محترم کو دیکھو، مکہ میں 13 سال تکلیف اٹھائی، مدینہ میں منافقوں کو شرارتوں کو برداشت کیا، طائف گئے تو طائف والوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی کی دھمکی میں نہیں آئے، کسی کی لالچ میں نہیں آئے۔ کفار قریش نے دھمکی دی، دھمکی کو نہیں مانا، لالچ دی گئی، لالچ کو نہیں مانا۔ صبر کریں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پہلے بھی رسولوں کا مذاق بنایا گیا، آپ کا بھی مذاق بنایا جائے تو آپ ڈٹے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ دعوت اللہ کو عام کرنے کے لیے ہمیں پہلے خود دعوت کو سمجھنا ہے، حکمت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ وہ دیکھو، امام مسلم نے نقل کیا، انس بن مالک فرماتے ہیں، امام بخاری نے نقل کیا، اللہ کے نبی مدعوین کا مزاج دیکھتے تھے۔ ایک آدمی آیا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ مارنے دوڑے تو آپ نے کہا رکو، اس کو کیا معلوم کہ مسجد ہے؟ آپ نے اس کو بتایا یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ پھر صحابہ کو کہا اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو۔ یہ نبی داعی ہے، کسی کو نفرت نہیں دلاتے، کسی کے مذہب کو گالی نہیں دیتے، کسی کے معبودان باطلہ کو گالی نہیں دیتے۔ وہ بھلے باطل ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عزت ہے، وہ لوگوں کے پجنی ہیں، لوگوں کے معبود ہیں، ان کو برا نہیں کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم گالی مت دو، ورنہ دوسرے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ ان کو نہیں معلوم، ان کو حقیقت پہنچاؤ، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، تنزیہ کہو گے، ان کا مذاق بناؤ گے، جن کے بارے میں ان کے دلوں میں عقیدت ہے ان کو برا لگے گا، وہ تمہاری اچھی باتوں کو بھی جوتے کی نوک پر رکھیں گے، تمہاری اچھی باتوں کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، کسی کی دل آزاری مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، امام احمد بن حنبل نے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ رسول سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں معلوم ہے، آپ نے کہا میرے پاس لاؤ، قریب لاؤ اور قریب لاؤ۔ قریب آئے تو کہا یہ جو تم نے اجازت مانگی ہے، اگر کوئی یہی اجازت تمہاری اماں کے ساتھ مانگے تو میں تو اسے قتل کر دوں گا، تمہاری چچی، خالہ، ممانی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو تم جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک مرد نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، تو آپ نے کہا یہ کیا، مردوں پر تو سونا حرام ہے، لاؤ۔ اس نے نکالی، آپ نے کہا پھینکو اس کو، پھینک دیا۔ اب آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے تھے ڈائریکٹ، کیونکہ وہ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ متنفر نہیں ہوگا۔ آپ چلے گئے، لوگوں نے کہا اٹھا لو، انگوٹھی اٹھا لے، بیچ کر کے کچھ کام آ جائے گی۔ کہا نہیں، جو انگوٹھی میرے پیغمبر نے پھینک دی ہے، اب وہ انگوٹھی میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تھے صحابہ، کیوں؟ ان کے نبی ایسے تھے۔ داعی بن کر رہو، داعی بن کر رہو، علم حاصل کرو، عمل کرو، اخلاق حسنہ کو لازم کر لو، اپنے دلوں میں سچی خشیت اور اخلاص لے کر آؤ، حکمتوں اور موعظتوں کو مد نظر رکھو، ان حکمتوں کو جو انبیاء نے اختیار کیا ہے، صبر و استقلال، عزم و حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر امت کے سامنے، امت دعوت کے سامنے آگے بڑھو، انشاءاللہ دعوت میں مقبولیت ہوگی۔ ہم نے بھی غیروں میں دعوت کی ہے، کئی سال خود میں نے دعوت کی ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، ہمیں کہیں کوئی ناکامی نہیں ملی، کہیں کسی نے ہمیں کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ لوگوں نے سنا، لوگوں کے اندر سننے کا مزاج ہے، لوگوں کے اندر سننے کا جذبہ ہے۔ ہم شرط ہے کہ نبیوں کے طریقے پر ان کو بتائیں۔ یہ بیچارے محروم ہیں، نہیں جانتے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، ان تک اسلام پہنچا نہیں ہے، ان تک اللہ کا تعارف
تعارف پہنچا نہیں ہے، نبی کا تعارف پہنچا نہیں ہے، قرآن کی عظمت سے وہ ناواقف ہیں، ان کو اگر ہم نے نہیں بتایا تو یاد رکھیے ہماری نسلیں اینٹ پتھر کے بڑے بڑے محلات میں سکون کا سانس نہیں لے سکیں گی۔ اس لیے ہم پر اب پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سماج کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر دعوت و تبلیغ کو، ضرورت سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح معنوں میں امت کو دعوت کی حکمتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں کہہ سکا ہوں رب العالمین سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع